الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلا رمضان جس طرح عطا فرمایا تھا اور اس رمضان کے روزے تراویح ادا کرنے کے بعد اسی میدان میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے تھے. اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں زندگی دی اور ہمیں یہ رمضان بھی عطا کیا. ہم نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، اور اللہ کا احسان ہے کہ پھر ہم اس عیدگاہ پر نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے. کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال عید کی نماز کے لیے اس عیدگاہ پر آئے تھے اور پھر ان کا وقت پورا ہو گیا، اللہ نے انہیں اپنی جوار رحمت میں بلا لیا. آج وہ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے. آنے والا رمضان کسے ملے گا پتہ نہیں، اور آنے والے سال عیدگاہ میں نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے ہم میں سے کون رہے گا نہیں رہے گا ہمیں پتہ نہیں. اللہ نے ہمیں پھر اکٹھا کیا، اور یہ عید کی نماز آج کے دن کا سب سے اہم عمل ہے. ہماری عید کہو، ہماری بقرعید کہو، اور لوگوں کے تہواروں کی طرح کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ رمضان بھر ہم نے جو محنت کی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویح کی نماز میں قرآن کریم سنایا، قرآن کریم سنا، آج اس وقت اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا انعام ملنے والا ہے. اس کے لیے ہم اور آپ اس عیدگاہ میں اکٹھا ہوئے. عید کے دن میں اور دوسرے دنوں میں جو فرق ہے وہ سمجھنے کی چیز ہے. آج کے دن ہمیں 2 عمل زیادہ کرنے، آج کے دن ہمیں 2 عمل اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ کرنے ہیں. 5 وقت کی نماز تو ہم روزانہ پڑھتے، جو نہیں پڑھتے ہیں اللہ انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت کی نمازیں ہر دن کے لیے، لیکن آج کے دن یہ 2 رکعت نماز عید الفطر ایک زائد نماز ہے، اور یہ نماز عید الفطر واجب ہے جس کی ادائیگی کے لیے ہم اور آپ یہاں آئے ہیں. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عید الفطر کی نماز مدینہ منورہ میں ادا کی تھی. جب آپ اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، وہاں جانے کے بعد جن لوگوں نے مکے میں جینا دوبھر کر دیا تھا اور اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے لیے زندگی اجیرن ہو گئی تھی، تھک
ہار کر کے مجبور ہو کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی تھی۔ جس وقت آپ مکے سے نکل رہے تھے تو مکے کی طرف رخ کر کے آپ نے مکے کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اے مکہ، اے بلد امین، تو مجھے بہت محبوب ہے، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی تھی، اور دعا یہ تھی کہ اللہ، مکہ مجھے بہت محبوب ہے، لیکن اب مجھے مکے سے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، مکہ چھوڑ کر کے اپنی جان، اپنا دین، اپنا دھرم بچانے کے لیے مجھے جانا پڑ رہا ہے کسی دوسرے مقام پر۔ تو مکہ مجھے بہت عزیز اور بہت محبوب ہے، اب آپ میرے لیے ایسی جگہ رہنا مقدر فرمائے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ پاک نے آپ کو مدینہ منورہ پہنچایا، اور مدینہ منورہ میں قیامت تک کے لیے رہنا آپ کے لیے مقدر فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی کے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، 53 سال مکے میں گزارے تھے، اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، اور اس کے بعد آپ اللہ کی جوار رحمت میں منتقل ہو گئے، اور مکے کی وہ مدینے کی وہ مقدس سرزمین اور روضہ مبارک کا زمین کا وہ ٹکڑا، تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ زمین کا ٹکڑا مکے سے اور کعبۃ اللہ سے اور عرش سے بھی افضل ہے۔ جس زمین کے ٹکڑے نے ہمارے آقا کے جسم مبارک کو اپنی گود میں لیا ہے، اور قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ آرام فرما رہیں گے۔ جب قیامت آئے گی اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو آپ اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، آپ اپنے دونوں ساتھی ابو بکر و عمر کو ساتھ لیں گے، آپ جنت البقیع جائیں گے، اور جنت البقیع میں جتنے مدفون لوگ ہیں ان کو ساتھ لیں گے، اور پھر وہاں سے جنت المعلی، مکے کا جو معروف اور مشہور قبرستان ہے، وہاں جتنے مرحومین مدفون ہیں ان کو لے کر کے میدان محشر میں پہنچیں گے۔ تو مکہ آپ کا مولد ہے، آپ کی جائے پیدائش ہے اور نبوت ملنے کا مقام ہے۔ مدینہ آپ کی ہجرت گاہ ہے اور قیامت تک کے لیے آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ دین کی ابتدا اور آغاز مکے سے ہوا اور مدینہ منورہ میں اس کی تکمیل ہوئی، لیکن مکے کے لوگ آپ کو مکے میں بھی رہنے نہیں دے رہے تھے، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا، چڑھائی پہ چڑھائی کرتے رہے، جنگ در جنگ ہوتی رہی، مکے سے چل کر کے مدینہ پر حملہ آور ہوتے تھے، اور حق اور ناحق کی پہلی لڑائی، حق اور باطل کا پہلا معرکہ غزوہ بدر کی شکل میں مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر بدر نامی بستی کے قریب واقع ہوا۔ یہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور اللہ پاک نے 313 نہتے خالی ہاتھ، ہتھیار سے محروم، بے سر و سامانی کی حالت میں اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی، اور وہ لشکر جو 1000 افراد پر مشتمل تھا، جو جنگ کے لیے آیا تھا، ہتھیاروں سے مکمل لیس تھا، اللہ نے ان کو شکست سے دوچار کیا۔ اللہ نے آسمان سے اپنی مدد نازل کی تھی، 3000 فرشتے اتارے گئے تھے، پھر 2000 فرشتے اتارے گئے تھے، اور اللہ نے اپنی مدد سے مسلمانوں کو جیت عطا کی تھی۔ 17 رمضان المبارک کو بدر کا معرکہ پیش آیا تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کامیابی کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد رمضان قریب الختم تھا. رمضان ختم ہوا، اللہ پاک نے عید کا تحفہ عطا کیا. عید کی پہلی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں ادا کی تھی. بدر کی جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی تھی. فتح یاب اور کامران ہو کر کے صحابہ کرام جب مدینہ منورہ واپس آئے تھے، آنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عید الفطر کا دگانا ادا کیا تھا. یہ اللہ کا کرم ہے. ہماری عید کی ایک تاریخ ہے. آج کے دن ہم 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کرتے. جہاں یہ رمضان کے بعد آنے والا دن ہے، وہیں اسی دن کو اللہ پاک نے ہمارے لیے خوشی کا دن بنایا ہے، ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا دن بنایا ہے. آج ہمارے سامنے 17 رمضان المبارک کا معرکہ نہیں ہے، لیکن ملک کے حالات کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے. اس ملک میں ہم پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا یہیں کے رہنے والے تھے. ہم نے ملک کو تقسیم ہونے کے موقع پر ہندوستان میں رہنا پسند کیا. یہ ہماری چوائس ہے، یہ ہماری پسند ہے. جن کو پاکستان جانا تھا وہ گئے. ہمارے باپ دادا نے اس ملک میں ہندوستان میں رہنا پسند کیا تھا، اور ہم اس ملک میں رہے اور اس ملک کے وفادار بن کر کے رہے. ملک کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، اس ملک میں جن لوگوں نے ملک سے غداری کی ہے، ملک کے راز کو بیچا اور فروخت کیا ہے، اور ملک میں رہ کر کے دوسرے ملکوں کی جاسوسی کرتے رہے، وہ ہم نہیں تھے. جو پکڑے گئے وہ مسلمان نہیں تھے. ابھی چند دنوں پہلے بنگلور میں ایک جاسوس گرفتار ہوا، مسلمان نہیں تھا. ہم اس ملک کے وفادار ہیں. اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے سب سے پہلے قربانی دینا شروع کی تھی، اور سب سے زیادہ قربانی دینے والے ہم ہیں. ہم سے یہ ملک چھینا گیا تھا، یہ ملک ہم سے چھینا گیا تھا. اس ملک میں حکمراں ہم تھے. اس ملک میں نواب کی شکل میں، حکمراں کی شکل میں مسلمان تھے. انگریزوں نے یہ ملک نواب سراج الدولہ سے چھینا تھا، سلطان فتح علی ٹیپو سے چھینا تھا، مغل بادشاہوں سے چھینا تھا. اور اس ملک کو انگریزوں نے جب اپنے قبضے میں لیا اور پورے ملک کے انسانوں کو، تمام مذاہب کے ماننے والوں کو انہوں نے غلام بنایا، اور 150-200 سال تک ہم نے غلامی کی زندگی گزاری. انگریزوں نے اس ملک کو کنگال کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اس ملک کی دولت اٹھا کر کے بحری جہازوں میں بھر کر کے لے کر کے گئے. ہمارا یہ ہندوستان سونے کی چڑیا تھا. انگریزوں نے اسے لوٹا، اور لوٹ کر کے اس ملک کی ساری دولت یہ انگلینڈ اور برطانیہ لے کر کے چلے گئے. لیکن اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانی دینے والے مسلمان. ہم اس ملک کے وفادار ہیں اور اس ملک کا حصہ ہے. اور اس ملک میں دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے، دوسری سب سے بڑی اکثریت اس ملک میں. آج ہمیں اقلیت کہا جاتا ہے، مائنارٹیز میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہم دوسری بڑی اکثریت ہیں. ہماری تعداد آج 20 کروڑ کے قریب ہے. بتانے والے اس سے زیادہ بھی بتاتے ہیں. ایمانداری کے ساتھ مردم شماری ہوگی تو صحیح تعداد ہماری سامنے آ جائے گی. تو اس ملک میں ہم تھوڑے نہیں ہیں. اس ملک کو بنانے کے لیے، اس ملک کو سنوارنے کے لیے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے ہمارا بھی یوگدان ہے. ہم نے بھی قربانی دی ہے.
ہم اس ملک کا ایک حصہ ہیں اور اس ملک میں رہتے ہوئے ہم نے اس ملک کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی ہے، ہم نے کبھی غداری نہیں کی ہے۔ اگر بھارت کو ماتا کہا جاتا ہے تو ہم نے ماں کی عزت کی ہے، بھارت کو اگر ماتا کہا جاتا ہے تو اس کی آبرو بچانے کے لیے ہم نے اپنا تن من دھن سب قربان کیا ہے، بھارت کو اگر ماتا کہا جاتا ہے تو اس کی وکاس اور ترقی کے لیے ہم نے کبھی پیچھے رہنا قبول نہیں کیا، اپنی طاقت سے زیادہ اس ملک کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے ہم نے اپنی بس بھر پوری کوشش کی ہے۔ جب ملک میں یہ آواز آنے لگی کہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو ہم ڈیٹینشن کیمپوں میں ڈال دیں گے، کھلی جیل میں ان کو رکھیں گے، جیسا کہ آسام میں ہوا اور ہو رہا ہے، NRC کا قانون لٹکتی تلوار کی طرح ہمارے سر پر ہے، اس ملک میں مسلمانوں کے لیے اپنا ہندوستانی ہونا، اپنا بھارتی ہونا ثابت کرنا پڑے گا۔ جن لوگوں نے کسی وجہ سے جنم داخلہ نہیں بنایا تھا ان لوگوں نے جنم داخلہ بنوانا شروع کیا، ان میں بڑی عمر کے لوگ بھی تھے۔ جب جنم داخلہ بننے لگا تو اس ملک میں ایک فرقہ اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ہمیشہ اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، اور بڑی عمر میں جب جنم داخلے بننے لگے تو یہ الزام ہم پر آیا کہ یہاں بنگلہ دیشی اور روہنگیائی لوگ اپنے کاغذات بنا رہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے NRC کے قانون نے جنم داخلہ ہمیں بنانے پر مجبور کیا۔ ہم نے اگر جنم داخلہ بنوایا ہے تو ہم بنگلہ دیشی نہیں ہیں، ہمارے باپ دادا یہیں پیدا ہوئے، ان کا جنم داخلہ موجود ہے، ہم نے یہیں پڑھا ہے، اسکولوں کے LC ہمارے پاس ہے، جنم داخلہ نہیں بنوا سکے تھے، ہم نے جنم داخلہ بنوایا تو ہم پر یہ الزام آنے لگا کہ مالیگاؤں میں 1000 اور مالیگاؤں میں اتنے 100 بنگلہ دیشی ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس شہر میں ایک بھی بنگلہ دیشی آج تک ملا نہیں، ایک بھی روہنگیائی یہاں گرفتار نہیں ہوا، ایک شخص بھی ایسا نہیں مل سکا جس کے متعلق بنگلہ دیشی یا روہنگیائی کہا جا سکتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب آدمی دھوبی سے ہار جاتا ہے تو دھوبی کے گدھے کا کان اینٹنا شروع کرتا ہے۔ جب بنگلہ دیشی نہیں ملے، روہنگیائی نہیں ملے تو جنم داخلہ بنانے میں اگر کوئی فروگزاشت ہوئی، کوئی کاغذ کم رہا تو آج ایسے لوگوں پر کارروائی کی جا رہی ہے، ان کے خلاف FIR کی جا رہی ہے اور انہیں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے اور SIT تشکیل دی گئی ہے۔ ہم SIT کے خلاف نہیں ہیں، ہم ہندوستانی ہیں اور ہر انکوائری کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے یہی جنم لیا ہے اور انشاءاللہ یہی کی مٹی میں ہم دفن ہوں گے۔ ہمیں پورا اطمینان ہے SIT کے اوپر۔ اس ملک میں جو ایجنسیاں ہیں ان ایجنسیوں میں ایسے ایماندار آفیسران موجود ہیں جو کبھی ناانصافی نہیں کرتے، کبھی ظلم و بربریت کے راستے پر نہیں جاتے، ناحق کسی کو نہیں ستاتے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو نفرت کا شکار ہو گئے اور اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے، لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، ایسے لوگ اس ملک میں آج بھی سرکاری مشنری میں، آج بھی ایجنسیوں اور ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں۔
اور اس ملک کے لیے شبھ چنتک ہے، اور اس ملک میں بسنے والی اقلیت ہو، اس ملک میں رہنے والے مائنارٹیز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کے ساتھ انصاف کرتے۔ ہم نے اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے 1986 سے آنے کے بعد ہم جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں۔ 26 اکتوبر 2001 کا فساد ہوا تھا، 27 مسجدیں شہید کی گئی تھی، اور اس ملک اس شہر میں ایک بھیانک فساد برپا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے ہم نے کوشش کی کہ اس شہر میں فساد نہیں ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ اس شہر کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اس شہر میں بسنے والے تمام بھارتی اور مالیگاؤں کے لوگوں کی جان، عزت، آبرو، دین محفوظ رہے، ہم اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہے۔ جمعیت علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ جمعیت علماء کے اکابرین اور بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی۔ جمعیت علماء 19 نومبر 1919 میں قائم ہوئی تھی، آج 2025 میں ہم چل رہے۔ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ جمعیت علماء کے قیام پر گزرا، اور اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے کہ جو چیز اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اللہ اس کو قائم رکھتا ہے، اس کو سلامت رکھتا ہے۔ 100 سال میں کتنی تنظیمیں، کتنے ٹرسٹ، کتنی سوسائٹیاں اور کتنے ادارے وجود میں آئے اور صفحے ہستی سے مٹ گئے، آج اس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن جمعیت علماء اپنی خدمات کے ساتھ، جمعیت علماء اپنی آن بان شان کے ساتھ الحمدللہ قائم ہے۔ جمعیت کو الزام دینے والے، جمعیت کی مخالفت کرنے والے آج ہی ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے قیام کے دن سے جمعیت علماء کی مخالفت کی جاتی رہی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ مخالفت سے میری شخصیت نکھرتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ جمعیت علماء 1 کروڑ 60 لاکھ روپیہ اس سال اسکالرشپ کے نام پر برادران وطن کے بچوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو اچھی اعلیٰ تعلیم کے لیے دی۔ مالیگاؤں شہر آپ دیکھ لو، ان 2-3 سالوں کے اندر ہم نے 1 کروڑ روپے سے زیادہ جلے ہوئے، مصیبت زدہ، تباہ حال لوگوں کے مکان کی تعمیرات پر خرچ کیے۔ ہم نے مریضوں کے علاج و معالجے کے لیے، مسافر اور پریشان حال لوگوں کے لیے، بیماروں کے علاج و معالجے کے لیے جمعیت علماء اپنا کام کر رہی ہے، اور جب تک جمعیت علماء اپنی خدمات کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ میں تو شکر گزار ہوں ہمارے شہر کے مخیرین کا، جنہوں نے جب یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچی کہ جمعیت کو چندہ نہ دیا جائے تو انہوں نے خود سے آ کر کے چندہ دیا اور زیادہ دیا، اور میں شکر گزار ہوں جب میں نے دیکھا کہ ہمارے شہر کے مزدور لوگ جو لوپ چلاتے ہیں، ایسے لوگوں نے بھی جمعیت کو آ کر کے چندہ جمع کروایا، اور یہ کہہ کر کے چندہ جمع کروایا کہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ جمعیت کو چندہ مت دو، میں پہلی مرتبہ چندہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور ہمیں پتہ ہے، ہم نفسیات جانتے ہیں، عربی کا جملہ ہے الانسان حریص فیما منع، جس چیز سے کسی کو روکا جاتا ہے اس کام کو کرنے کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ جمعیت کو چندہ مت دو، زیادہ مل گیا۔ ہم ابھی آپ کو عید کے بعد پورا اپنا حساب و کتاب بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پچھلے سال آپ نے اپیل نہیں کی تھی کہ چندہ مت دو تو چندہ کم ہوا تھا، آپ نے اس سال اپیل کی کہ چندہ مت دو تو کتنا زیادہ چندہ ہوا ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو مالیگاؤں جمعیت علماء میں اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، ہم نے کبھی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی، ہم
ہم اپنا کام کرتے اور ہمارے جیسے کروڑوں لوگ جمعیت سے جڑے ہیں، اپنا اپنا وقت پورا کر کے جا رہے ہیں، ہم چلے جائیں گے کوئی اور آئے گا کام کرے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے سر پر NRC کی لٹکتی ہوئی تلوار تھی تو ہمیں جنم داخلہ بنوانا پڑا، اور SIT نے پوری انکوائری کی کہ ان آخری دنوں میں 4 مہینے میں جتنے جنم داخلے بنے سب کی انکوائری ہو، اور تقریباً انکوائری پوری ہو رہی ہے۔ اگر 3200 جنم داخلے مشکوک تھے تو اس میں 3000 کے قریب جنم داخلے کلیئر ہو چکے۔ آج سرکار نے ان جنم داخلوں کو رد کر دیا، ہمیں اس پر بھی اعتراض نہیں ہے، ہمارے پاس کاغذات ہیں، ہم پھر آپ کے پاس آئیں گے جنم داخلہ بنوانے کے لیے، اور ملک کا قانون ہے، آپ کو جنم داخلہ بنا کر کے دینا پڑے گا۔ ہم نے کوئی بوگس جنم داخلہ نہیں بنوایا، تو حالات ہم پر ہیں، لیکن ہمیں بھروسہ ہے ایماندار لوگوں پر، ایسے آفیسران پر جو اس ملک کے لیے شبھ چنتک ہیں، اس ملک کے خیرخواہ ہیں، اس ملک کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں۔ آج SIT کی جو ٹیم ہے ہمیں ان پر بھی اطمینان، ہم نے کبھی شک شبے کا اظہار نہیں کیا، ہمیں پتا ہے کہ سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ ڈرتا وہ ہے جو گنہگار ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے۔ ہم گنہگار نہیں ہیں، ہم مجرم نہیں ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، بھارتی ہیں، ہم انڈین ہیں، ہم بنگلہ دیشی ہیں، روہنگیائی نہیں ہیں۔ آپ 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ہمارے کاغذات چیک کر لیں۔ آج ملک کے جو حالات ہیں بظاہر ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں۔ آج کچھ لوگ اس ملک میں اقلیتوں میں خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کی مسجدوں کو، ان کے گھروں کو اور ان کے دینی اداروں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے۔ 2006 اور 2008 میں مالیگاؤں میں بم بلاسٹ ہوا تھا، ہم نے کوشش کی تھی کہ فساد نہ ہو، اور الحمدللہ اتنا سنگین حادثہ پیش آنے کے بعد بھی مالیگاؤں میں دنگا اور فساد نہیں ہوا، ہندو مسلم جھگڑا اور دنگا نہیں ہوا۔ ہم مالیگاؤں کے لوگوں کے شکر گزار ہیں، اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب کبھی آپ کسی حادثے سے فوراً متاثر ہو کر کے ری ایکشن دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بائی پلاننگ ہوتا ہے۔ 2006-2008 میں ہمارے ہاں بلاسٹ ہوا، ہم نے زمین پر رہ کر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رہ کر کے ہندو مسلم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ہم کامیاب رہے، اللہ نے ہمیں عزت بخشی، اور ہمارا شہر مالیگاؤں فسادات کی زد میں آنے سے محفوظ رہا۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی چند دنوں پہلے بیڑ ضلع میں گیورائی تعلقے میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے آدھا مسئلہ، وہاں پر مسجد میں رات کے 2:30 بجے بم بلاسٹ ہوا، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے مسجد کو اڑانے کی کوشش کی گئی، ڈپارٹمنٹ نے فوراً کارروائی کی اور ایسے 2 لوگوں کو گرفتار کیا۔ میں سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ملک میں انارکی اور ملک میں لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو سرکار کو آگے بڑھ کر کے ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنا چاہیے۔ یہ ملک کے خیرخواہ نہیں ہے، ہم اس ملک میں دوسری بڑی اکثریت ہیں۔ آپ اگر ہمیں ستاؤ گے، آپ ہمارے حق سے محروم کرو گے تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ ملک ترقی کرے تو آپ کو ہر ہندوستانی، ہر بھارتی اور انڈین کو اس کا حق دینا ہوگا، اور اسے وکاس کے لیے، ترقی کے لیے آپ کو مواقع فراہم کرنے پڑیں گے۔ ہم کوئی 100 200 اور 1000 2000 کی تعداد میں نہیں ہے، ہماری تعداد 20 کروڑ ہے، بلکہ دیکھا جائے تو اس سے زیادہ ہے۔
آپ اگر ہمیں پیچھے رکھنے کی کوشش کریں گے تو دیش آگے نہیں جا سکے گا۔ اس ملک کے حکمرانوں سے، چاہے وہ دلی میں بیٹھے ہوں یا بمبئی میں بیٹھے ہوں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو راج دھرم نبھانا چاہیے، راج دھرم نبھانا چاہیے۔ اور یہی بات ملک میں ایک سیاسی پارٹی کے جب ان کا پہلا اقتدار آیا تو اس کے وزیر اعظم واجپئی نے یہ نصیحت کی تھی کہ ملک میں صوبہ گجرات میں جب فساد ہوا تھا تو اس ملک کے وزیر اعلیٰ کو یہ پیغام دیا تھا کہ تمہیں راج دھرم نبھانا چاہیے۔ رعایا میں سب طرح کے لوگ ہیں، آپ کے ہم مذہب بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کا مذہب اور دھرم الگ ہے، لیکن وہ آپ کی رعایا ہے اور آپ کی حکومت میں رہ رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ راج دھرم نبھائیں اور ہر ایک کو اس کا حق دیں۔ دلی میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو اور بمبئی میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو میں یہی کہوں گا، واجپئی جی کا وہ جملہ، وہ نصیحت آپ یاد کریں کہ آپ کو راج دھرم نبھانا چاہیے۔ اس ملک میں اگر ایک آنکھ کی حیثیت آپ کی ہے تو دوسری آنکھ مائنرٹیز کی، دوسری آنکھ ہماری ہے۔ ایک آنکھ آپ اگر پھوڑ دو گے تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہوگی اور آپ کانے ہو جائیں گے اور یہ ملک کانا ہو جائے گا، عیب دار ہو جائے گا، یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ آج جس طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں اس ملک میں، ہم آج سے نہیں ہیں، صدیوں سے ہم رہتے آئے اور ہمارے آباء و اجداد نے اور مذہب اسلام کے ماننے والوں نے مسلمانوں میں جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، مسلمانوں میں جو غریب لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی فلاح و بہبود اور ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اپنی جائیدادیں، اپنی املاک انہوں نے، اپنی پراپرٹیز انہوں نے وقف کی۔ آج وقف امینڈمنٹ بل لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس ملک میں صرف مسلمانوں کے پاس اوقاف ہے ایسا نہیں ہے، ہر مذہب کے ماننے والے کرسچن لوگوں کی بہت ساری پراپرٹیاں ہیں، پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہندوؤں کی، ان کے مندروں کی ہزاروں لاکھوں ایکڑ جگہ اس ملک میں ہے، سب کو چھوڑ کر کے آپ نے صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا اور آپ وقف امینڈمنٹ بل لا کر کے مسلمانوں سے ان کی جائیداد چھیننا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں جھانسا دے رہے ہیں کہ ہم تمہاری فلاح و بہبود کے لیے اور اوقاف کی حفاظت کے لیے ہم یہ بل لا رہے ہیں۔ تو پہلے آپ اپنے اوقاف کی حفاظت کر لیں۔ ہندو مندروں میں جو بڑی بڑی پراپرٹیاں ہیں اور ضائع و برباد ہو رہی ہیں، آپ ان کی حفاظت کر لیں۔ ابھی کل کے اخبار میں، پرسوں کے اخبار میں میں نے پڑھا کہ اس ملک کے ایک بہت نامی گرامی لیڈر سردار ولبھ بھائی پٹیل، ان کی پراپرٹی پر لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اب جا کر کے ایک لمبا زمانہ کورٹ میں گزرنے کے بعد اب وہ پراپرٹی واگزار ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے گھر کی فکر کریں کہ اے چشم نمناک ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ وقف کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وقف بل امینڈمنٹ بل کی لانے کی، لیکن آپ لے کر کے آئے ہیں۔ ملک کا مسلمان اپنے اکابرین اور بزرگوں کے فیصلے کے مطابق چلے گا۔ جمعیت علماء ہند ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ ہو اور ملک کے اکابرین اور بزرگان دین جو طے کریں گے، ملک کا مسلمان وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے اسی راستے کو اختیار کرے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ گاؤں کے سامنے راؤ کی چلتی نہیں ہے۔ جب 20 کروڑ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں وقف امینڈمنٹ بل نہیں چاہیے تو آپ کو بل واپس لینا پڑے گا۔
ماضی میں شاہ بانو کیس کا مقدمہ تھا اور مطلقہ کے لیے تا دم حیات یہ طے کیا گیا تھا کہ اس کو زندگی کی آخری سانس تک نان و نفقہ دیا جائے گا. یہ ہماری شریعت اسلامیہ کے حکم کے خلاف تھا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا تھا, وقت کی حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑے. ہم وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے یہ طے کیا ہے کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اس کو کیسے رد کیا جائے گا اور واپس لیا جائے گا, وہ جو راستہ طے کریں گے اس راستے پر ہم آئیں گے. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کا ناگرک اور شہری ہونے کے اعتبار سے اپنی حیثیت, اپنا مقام پہچاننا ہوگا, بنانا ہوگا. ملک کی آزادی کے بعد سے اس ملک میں مسلمانوں کو پیچھے رکھنے کے لیے اور اس ملک میں مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کرنے کے لیے جو بھی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے یہی کیا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب یو پی اے کی حکومت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے ایک کمیشن تشکیل دیا, اس کمیشن نے سروے کرنے کے بعد اس ملک کے مسلمانوں کی حالت پر جو رپورٹ پیش کی, وہ رپورٹ یہ تھی کہ اس ملک کا مسلمان اس ملک میں دلتوں سے زیادہ پسماندہ ہے. ظاہر بات ہے یہ ہماری حالت ایک دو دن میں نہیں ہوئی. ملک کی آزادی سے لے کر کے جو لوگ برسر اقتدار رہے وہ ہمیں ہمارے حق سے محروم کرتے رہے اور اس ملک میں ہمیں دلتوں سے زیادہ پسماندہ کر دیا گیا. میں آج اس عیدگاہ کے میدان سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی حیثیت پہچانیے, آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے, آپ 2 جوڑے کپڑے کم بنائیے, کھانے پینے پر تھوڑا روکھی سوکھی کھا لیجئے, ایک وقت فاقہ کر لیجئے, لیکن اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیے. آپ کے بچے پڑھ لکھ کر کے جب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے تو اس ملک کا مستقبل سنور جائے گا, آپ کا مستقبل سنور جائے گا. آپ سے کوئی آپ کا حق چھین نہیں سکے گا. آپ کو دنیاوی اعتبار سے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے. جب تعلیم آئے گی آپ میں شعور آئے گا, آپ کو اچھے برے کی تمیز حاصل ہوگی, اور اب ملک کا قانون سنویدھان نامعلوم ہونے کی وجہ سے جس طرح آپ کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا جاتا ہے, تعلیم آنے کے بعد آپ اپنا حق بھی لے سکیں گے اور کوئی آپ پر ظلم کر لے ایسا نہیں ہو سکے گا. ابھی جنم داخلے کے معاملے میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ لا علمی اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی. حالات ہے, تفصیل کا موقع نہیں ہے, لیکن اگر تعلیم اپنے پاس ہوگی تو ہمارا ایک مقام ہوگا, ایک حیثیت ہوگی, اور کوئی ہمیں ہمارے حق سے محروم نہیں کر سکے گا. دینی اعتبار سے ہم ایک اللہ کو ماننے والے, ایک رسول کو مانتے ہیں, ایک قرآن کتاب کو مانتے ہیں, ہمارا دھرم ایک ہے. ہمیں اپنے مذہب کی پاسداری کرنا ہے, ہمیں ملک کے قانون کے خلاف بھی نہیں جانا ہے اور اپنی شریعت کے خلاف بھی نہیں جانا ہے. ہمیں اپنا اس ملک میں اپنی زندگی, اپنا مقام بچائے رکھنے کے لیے قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں کام کرنا ہوگا. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اس ملک میں رہتے ہوئے انلیگل کام, غیر قانونی کام آپ کو نہیں کرنا ہے. اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں ڈپارٹمنٹ میں جو آپ کا غیر قانونی کام دیکھتے ہوئے بھی روکتے نہیں ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہو, کرتے رہو, لیکن ایک دن پکڑ آئے گی. آج ملک میں جو بلڈوزر کی سیاست چل رہی ہے اس کا شکار وہی لوگ ہو رہے ہیں جنہوں نے NOC اور پرمیشن لیے بغیر اپنا مکان بنایا تھا. آج جو لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں انہیں غیر
قانونی کام کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ تم غیر قانونی کام کر لو، جس دن تمہارے خلاف کارروائی کرنی ہوگی یہی غیر قانونی کیا ہوا کام آپ کے لیے مصیبت کا سبب بن جائے گا۔ ایسے ظالم لوگ بھی ہیں، ایسے ظالم لوگ بھی ہیں جو انیائے کر رہے ہیں کہ اگر مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے، اسلام سے تعلق رکھنے والا کوئی جرم کرتا ہے تو سزا اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی، اس کے بیوی بچوں کو بھی، اس کے بھائی بہنوں کو بھی دی جا رہی۔ ظاہر بات ہے وہ مجرم اکیلا ایک گھر میں نہیں رہتا، اس کے ساتھ اس کا پریوار ہے، اس کے ساتھ اس کی فیملی ہے۔ آج سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ ایک جرم کی سزا آپ پورے گھر کو نہیں دے سکتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں یہ کارروائی صرف ایک مذہب کے ماننے والے لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ ان کا ہم مذہب ہے، ان کے دھرم کا ماننے والا ہے، تو کبھی اس کے گھر کے اوپر بلڈوزر نہیں چلایا گیا۔ یہ جو کارروائی کی جا رہی ہے اس طرح کی، یہ ظلم، یہ انیائی، اس طرح آپ اگر کوئی کارروائی کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس ملک کے لیے بھی نقصان دہ۔ کہتے ہیں نا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہمیشہ کوئی اقتدار میں نہیں رہتا، اقتدار بدلتا رہتا ہے، اقتدار بدلتا رہتا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا ساری زندگی وزیر اعظم بنا رہے گا ایسا نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہوا ساری زندگی وزیر اعلیٰ رہے گا ایسا نہیں ہے، ایم پی بن جانے والا ساری زندگی ایم پی رہے گا ایسا نہیں ہے، ایم ایل اے بن جانے والا ساری زندگی ایم ایل اے رہے، کارپوریٹر رہے، کونسلر رہے، اور زیڈ پی کا بولو، نگر وکاس کا، گرام پنچایت کا بولو، ممبر رہے گا نہیں ہے۔ یہ 5 سال کے لیے آتے، 6 سال کے لیے آتے، اقتدار بدلتا ہے، کوئی ہمیشہ اقتدار میں رہتا نہیں ہے، اور کسی کی سرکار ہمیشہ اقتدار میں نہیں رہتی۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اللہ نے اس کا جو نظام بنایا ہے، کبھی اور تو کبھی اور، کوئی ہمیشہ رہتا نہیں ہے۔ آج اگر آپ ظلم کریں گے، آپ اگر ظلم کریں گے تو یہ ظلم واپس آئے گا۔ بہت پرانی کہاوت ہے کہ اس ہاتھ سے دے، اس ہاتھ سے لے، آپ جیسا کرو گے ویسا آپ کو بھرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ تھوڑا اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے دیکھیے اور راج دھرم نبھائیے، راج دھرم نبھائیے، نفرت کا چشمہ اینک اتار دیجیے، دشمنی اور انتقامی کارروائی کا چشمہ اتار دیجیے۔ ہندوستان میں رہنے والے ہر ہندوستانی کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ غیر قانونی کام کرنا بند کر دیجیے۔ آپ کا غیر قانونی کیا ہوا کام کل آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے مصیبت بنے گا۔ قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، اور جو کام بھی کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر کے کرنا ہے۔ اس میں اس دنیا میں آپ کی فلاح و بہبود ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے آخرت پر، ہم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، اس کے بعد ایک زندگی اور بھی ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، وہاں پر کامیابی اور ناکامی کا مدار ایمان پر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو جائے گی، کوئی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، سب کو اس کے آگے کی دنیا میں جانا ہے۔ ایک وقت تھا ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ایک دنیا وہ بھی تھی، اس کے بعد انتقال ہوا، ہم منتقل ہو کر کے اس دنیا میں آئے، اس کے بعد یہاں سے بھی انتقال ہوگا، ہم منتقل ہو کر کے قبروں میں جائیں گے یا ہمارا انتم سنسکار ہوگا۔ اس کے بعد ایک عالم دنیا اور ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے، جہاں آپ کو اچھے برے تمام کاموں کا حساب و کتاب دینا ہے، اور اسی کے حساب سے
یا تو آپ کو سورگ میں جگہ ملے گی یا نرک میں آپ کو جانا پڑے گا، یا تو جنت آپ کا ٹھکانہ ہوگا یا جہنم آپ کا ٹھکانہ۔ آج جو لوگ غیر قانونی کام کرتے ہیں وہ بھی کان کھول کر کے سن لے کہ یوم الحساب آنے میں دیر نہیں لگتی، اور جو لوگ بے دینی کی زندگی، بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی غور کر لیں، وہ بھی غور کر لیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہماری کیسے اچھی بنے گی، ہم کیسے شاد اور آباد رہیں گے، اس بات کی فکر کرنا ضروری ہے۔ آج اس موقع پر وقت کی تنگی کے ساتھ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھبراتا وہ ہے، مایوس وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ ہو۔ ہم تو جس ذات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مجبور ہو سکتے ہیں، بے کس بے بس ہو سکتے ہیں، لیکن وہ قادر مطلق ہے، اور وہ جو چاہتا ہے اس دنیا میں وہی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم حکمراں آئے اور صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لوگوں کو مٹانے کی کوشش کی تھی لیکن خود مٹ گئے، اور یہ دنیا جیسے باقی ہے اسی طرح باقی ہے اور باقی رہے گی، اور یہ نظام جیسا تھا آج بھی ہے اور آگے چلتا رہے گا۔ لیکن حکومتیں کفر اور شرک کے ساتھ تو باقی رہتی ہیں، لیکن کسی کا اقتدار اور حکومت ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اس کے ساتھ حق اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے اللہ اس کی حکومت کو باقی رکھتا ہے، اور جو ظلم و بربریت کے راستے پر آتا ہے، ظلم و بربریت کے راستے پہ جانے کے بعد اقتدار ختم ہو جاتا ہے۔ 2014 کا الیکشن آپ دیکھ لو، 2019 کا الیکشن دیکھ لو، 24 میں آپ کہہ رہے تھے کہ اب کی بار 400 پار، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، فیصلہ کوئی اور کرتا ہے۔ آپ کہاں آ گئے دیکھ لو، پہلے آپ کی فل بہومت کی سرکار تھی، آج تو آپ کو 2 بیساکھی پر کھڑے ہونا پڑا ہے۔ تو یہ اقتدار ہمیشہ رہتا نہیں ہے، اقتدار کا غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں، غیر قانونی کام کرنے سے خود کو بھی روکیں، دوسروں کو بھی منع کریں، اور اپنی آخرت شاد اور آباد رہے اس کے لیے ہم جدوجہد اور کوشش کریں۔ اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا جو یوگدان ہے وہ ہمیں دینا ہے۔ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، وفادار رہیں گے۔ ہم اس ملک کے خیرخواہ ہیں، شبھ چنتک ہیں، ہم شبھ چنتک ہی رہیں گے۔ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ظلم کا راستہ چھوڑ دیں، آپ راج دھرم نبھائیں، اور اس ملک میں رہنے والوں کو ایک ہندوستانی اور بھارتی ہونے کے اعتبار سے ان کا جو حق بنتا ہے وہ حق آپ دیں۔ یہ ہماری آپ سے گزارش ہے۔ میں انتظامیہ کے ذریعے اپنی یہ بات اوپر تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے 5 انگلیاں برابر ہیں۔ ملک کی آزادی کے بعد سے جو حکومتیں رہی، جس پارٹی کی بھی رہی، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم کو معلوم ہے۔ ہم آج اس وقت آپ کی رعایا ہے، آپ کی حکومت کا ایک حصہ ہے۔ اس ملک کے لیے اور اس ملک کے حکمرانوں کے لیے ہم شبھ چنتک ہیں، ہم آپ کے لیے خیرخواہ ہیں۔ آپ ہمیں ہمارا حق دو۔ مالیگاؤں شہر ٹیکسٹائل شہر ہے، آپ دوسرے روزگار کی بقا کے لیے اور دوسرے روزگار سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے اسکیمیں بناتے ہیں، ان کے قرضے معاف کرتے ہیں، وہ ترقی کریں، آپ ایسے پروگرام دیتے ہیں۔ ٹیکسٹائل کے لیے بھی آپ کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، اور ٹیکسٹائل اس ملک میں کھیتی کے بعد سب سے زیادہ روزگار دینے والی صنعت۔ مالیگاؤں میں اگر 3.5-4 لاکھ پاور لوم ہے تو ایک پاور لوم سے 2.5 لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ روزگار دینا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن
پاور روم صنعت لوگوں کو روزگار دیتی. آج تعلیم کے نام پر جن لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے کہ 10 سال 20 سال ان سے کام لے لیا جاتا ہے اور ان کو تنخواہ نہیں دی جاتی. آج تعلیم کو جس طرح کاروبار بنا لیا گیا ہے، اس پیشے سے وابستہ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ مسلمانوں کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی، اچھی تعلیم کی فکر کریں. آپ کے نصیب کی روزی آپ کو ملے گی، آپ کی نصیب کی روزی آپ کو ملے گی اور یوم الحساب دور نہیں ہے. ہم نے سنا ہے، سچ ہے یا غلط، کہ اس ملک ہمارے اس شہر میں جو عصری تعلیمی ادارے ہیں 122 کروڑ روپے کا بھرشٹاچار انہوں نے کیا ہے. دیر سویر انکوائری آئے گی. آپ بے خوف نہ رہیں، یوم الحساب سب کا آتا ہے اور ایسے ہی لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں اور تم بھی ہمارے ہم مذہب ہو. جو بھی تمہارا کالا پیلا ہے وہ دیر سویر سامنے آئے گا. اپنی سکھ کی جان دکھ میں مت ڈالو، لوگوں کا استحصال مت کرو، لوگوں کا حق دو. مسلمانوں کے بچوں کے لیے آپ نے ادارے قائم کیے ہیں، ایمانداری کے ساتھ مسلمانوں کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی فکر کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب قانون کا ہاتھ آپ کی گردن تک پہنچے گا اور قانون کا شکنجہ جب کسا جائے گا تب آپ کو دال آٹے کا بھاؤ معلوم پڑے گا. اس لیے آج عید کے موقع پر میں یہی پیغام دینے کے لیے کھڑا ہوا تھا. آپ کو غیر قانونی راستہ چھوڑ کر قانون کے دائرے میں رہ کر کے کاروبار کرنا ہے. اگر ہم نے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کی فکر کی تو ہمیں یہاں قانون کے دائرے میں رہنا ہے. آخرت بنانے اور سنوارنے کے لیے مذہب کی پاسداری ضروری ہے. آج ہمارے نوجوانوں میں، بچوں میں، بچیوں میں جو بے راہ روی عام ہو گئی ہے، کاروباری لوگوں میں جو سود بیاج کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، آج جو عورتوں میں بے حیائی، فحاشی، بے راہ روی عام ہو رہی ہے، بچوں میں جو نشے کی لت بڑھتی جا رہی ہے، آج جس طرح زمین کے ٹکڑوں کے نام پر غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے، ایک ایک ٹکڑا کئی لوگوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، یہ سارے غیر قانونی کام بند کرنے ہوں گے، ورنہ آنے والے دن ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہوں گے. اور اگر ہم نے قانون کی پاسداری کی، شریعت پر عمل کیا تو انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے. مایوسی نہیں ہے، اچھے دن آئیں گے. سمجھ رہے ہو؟ کسی نے کہا ہے تو ہمیں بھروسہ ہے، لیکن اچھے دن آنے کے لیے ہمیں یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا. قانون کے راستے پر چلنا پڑے گا، شریعت کے راستے پہ چلنا پڑے گا. دنیا بھی ہماری بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صفحہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والإکرام. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم
لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مسافرا إلا عافيته ولا غائبا إلا رددته ولا فسادا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں اے اللہ قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں پروردگار عالم دستگیری فرما اے اللہ دستگیری فرما اے اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جانے میں انجانے میں اے اللہ ہم سے کوتاہیاں قصور نافرمانیاں ہوتی رہی ہے اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے پروردگار عالم عیدگاہ کا یہ موقع دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے پروردگار عالم رمضان کے روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر کے اے اللہ اس کا صلہ اس کا اجر لینے کے لیے یہاں آئے ہیں اے اللہ تیرے فرشتوں کے ذریعے تیرا اعلان ہے کہ آج جو اپنی دنیا کے لیے
لیے بہتر مانگو گے میں عطا کروں گا، آخرت کے لیے جو مانگو گے وہ عطا کروں گا۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، ہماری نیند کے لیے جاگتے رہے، ہماری شکم سیری کے لیے خود بھوکے رہے، ہماری بیماریوں میں قرض لے کر کے ہمارا علاج کیا۔ پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کے ماں باپ آپ کی جوار رحمت میں جا چکے، کتنے ہیں جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں۔ اے اللہ جو تیری جوار رحمت میں جا چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے ماں باپ کی وہ خدمت نہیں کی جو ان کا حق تھا، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اپنے خزانے سے انہیں اتنا نواز دے کہ وہ خوش ہو جائے اور وہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے سائے کو عافیت کے ساتھ دراز فرما، ہمیں ان اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت میں جو بیمار ہیں، اے اللہ انہیں صحت اور شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ انہیں فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت و نیک نامی کا ذریعہ بنا، خوشحالی کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم ہماری اولادوں کو اے اللہ دینی اور دنیاوی وجاہت عطا فرما۔ پروردگار عالم انہیں کشادہ فراخ روزی عطا فرما، چین و سکون کی زندگی عطا فرما، ایک اچھا شہری اور اچھا ناگرک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی آخرت بن جائے، اے اللہ دین و شریعت پر عمل کرنے والا بنا، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں قرض سے، مرض سے، کفر سے، شرک سے، بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما، اپنے دین کا داعی، اپنے دین کا سپاہی بنا۔ اے اللہ اپنی کتاب کا حافظ، اپنے علوم کا عالم بنا۔ اے اللہ اپنے دینی خداموں میں شامل کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی اپنے دین کی خدمت اور آبیاری کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما۔ شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، اے پروردگار عالم نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم زندگی میں چین و سکون عطا فرما، امن و امان عطا فرما، شانتی اور چین عطا فرما۔ پروردگار عالم پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے دیش کو ترقی عطا فرما، دیش کی حفاظت فرما، ناگہانی آفات، برے دن اور برے اوقات سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ان کی دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا، انہیں سورگ کا واسی بنا۔ اے اللہ انہیں ہدایت دے کر کے اے اللہ اس ملک کی آبیاری کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ ظلم و بربریت کے راستے پر جا رہے ہیں اے اللہ اس ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں اپنے سلیم عطا فرما، فہم سلیم عطا فرما، اپنے ملک کے لیے اور ملک میں بسنے والوں کے لیے انہیں شبھ چنتک بنا۔ پروردگار عالم
خیر خواہ بنا. پروردگار عالم اس ملک کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرما, ملک سے وفاداری کی توفیق عطا فرما, ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. پروردگار عالم جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما. پروردگار عالم اب تک کی زندگی غفلتوں میں گزری ہے, گناہوں میں گزری ہے, اے اللہ تیری نعمتوں کو برتتے رہے, استعمال کرتے رہے, پھر بھی تیری نافرمانی کرتے رہے. اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں, تو نے بے شمار نعمتیں بے مانگے عطا کی ہے. پروردگار عالم آگے بھی نبھانے کے فیصلے فرما. اے اللہ ایمان سے محروم نہ فرما, اے اللہ اسلام سے محروم نہ فرما, بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما, بد گوئی سے ہماری حفاظت فرما, بد نظری سے ہماری حفاظت فرما, بھیک مانگنے سے ہماری حفاظت فرما, مقروض ہونے سے ہماری حفاظت فرما, بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما, سکھ چین کی زندگی عطا فرما, سماجی عزت اور وقار عطا فرما, ہر قسم کی دشواریوں سے پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے راستے کی ساری دشواریوں اور رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما. اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما, اے اللہ غزہ کے مظلومین کی مدد فرما. اے اللہ عید کا دن ہے, عید جیسا دن بھی اے اللہ ان کے لیے پریشانیوں اور مصیبتوں سے خالی نہیں ہے. پروردگار عالم غزہ میں رہنے والے ہزار لوگ اے اللہ شہید ہو چکے, ان کی شہادت کو قبول فرما. اے اللہ جو زخمی ہیں اے اللہ ان کی داد رسی فرما, ان کا علاج و معالجہ فرما. پروردگار عالم عید کا دن ہے, ہم نے تو نئے کپڑے پہنے, ہم نے تو نئے چپلوں کے ساتھ جوتوں کے ساتھ عیدگاہ آئے ہیں. کون سی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں عطا نہیں کی. اے اللہ فلسطین میں رہنے والے عید جیسے موقع پر گھر کی چھت سے محروم ہیں, دانے دانے کو ترس رہے ہیں, اچھے پانی سے محروم ہیں. پروردگار عالم زندگی کی ساری سہولتیں ان سے چھین لی گئی. اے اللہ ان مظلوموں کی دستگیری فرما, اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما, ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما. یہودی غاصبین سے ارض فلسطین کو پاک فرما. اے اللہ یہودیوں کے ظلم و ستم کو روکنے کے فیصلے فرما, انہیں اسباب اور وسائل سے محروم فرما. اے اللہ جو ان کی مدد کر رہے ہیں اے اللہ ان کی مدد ختم کرنے کے فیصلے فرما. ظلم و بربریت میں اے اللہ ساتھ دینے والوں کو زندگی کے چین و سکون سے محروم فرما. پروردگار عالم پوری دنیا کے مسلمان اے اللہ بے بسی اور بے کسی کے ساتھ فلسطین کی طرف دیکھ رہے ہیں. اے اللہ کوئی بھی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا, راستے میں بے شمار رکاوٹیں ہیں. پروردگار عالم ہم مجبور ہیں, آپ تو مجبور نہیں ہیں. ہم بے بس اور بے کس ہیں, آپ تو قادر مطلق ہیں, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. پروردگار عالم ارض فلسطین میں بسنے والے اہل ایمان کی مدد اور نصرت فرما, ظالموں کو نیست نابود فرما. پروردگار عالم ان کی صفوں میں اختلاف پیدا فرما. اے اللہ ان کے دلوں میں رعب اور خشیت پیدا فرما. اے اللہ ان کے اوثان کو خطا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ انہیں قوم عاد اور قوم ثمود کی طرح تباہی و بربادی سے دوچار فرما. اے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جو کبھی ختم نہ ہو. پروردگار عالم اے اللہ
اہل فلسطین کی مدد فرما، اہل ایمان کی مدد فرما، دستگیری فرما۔ دعا کی قبولیت کا موقع ہے، آپ بھی سچے ہیں، آپ کی بات بھی سچی ہے، آپ کے نبی بھی سچے ہیں، ان کی بات بھی سچی ہے۔ اے اللہ، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ ہماری نافرمانیوں کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ پروردگار عالم، ہمارے دل اور پیشانیاں آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر ڈال دے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ڈال دے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ڈال دے۔ اے اللہ، ہمارے ملک بھارت کی حفاظت فرما، اس کی سالمیت کو مقدر فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس ملک سے وفاداری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ملک سے غداری سے ہماری حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کو ملک کا وفادار بنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس ملک میں رہنے والوں کی ساری ضروریات کا تکفل فرما۔ ہمارے شہر پر اور ہماری صنعت پر اے اللہ خصوصی کرم فرما۔ سرزمین مالیگاؤں پر اپنے خصوصی رحمت نازل فرما۔ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، محتاجوں کی محتاجگی دور فرما۔ اے اللہ، جن کے بچے بچیاں بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ انہیں اچھا جوڑا عطا فرما، اچھا رشتہ عطا فرما، اچھے رشتہ دار عطا فرما، انہیں شاد اور آباد فرما۔ اپنے دین کی آبیاری، اپنے دین پر عمل آوری کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، ایمان پر جینا مرنا مقدر فرما۔ اے اللہ، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما، پل صراط سے گزرنا آسان فرما، میدان محشر میں دستگیری فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا۔ پروردگار عالم، ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ میدان محشر میں اے اللہ اپنے محبوب کی زیارت و شفاعت عطا فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما، جنت میں اپنے محبوب نبی کا قرب اور پڑوس عطا فرما، جنت میں اپنا دیدار اپنی زیارت عطا فرما، جنت میں اپنی رضا عطا فرما۔ پروردگار عالم، بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما۔ تیرے نیک بندوں نے آج تک خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے، اے اللہ ہم بھی سوالی ہیں، ہم بھی وہی سب کچھ خیر مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں وہ سب کچھ بھلائیاں عطا کرنے کے فیصلے فرما۔ جن جن شرور و آفات سے آج تک تیرے بندوں نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، عافیت، چین، سکون والی زندگی عطا فرما۔ پروردگار عالم، زندگی کے تمام شعبوں میں عافیت عطا فرما۔ جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا کی ہیں، اے اللہ ان نعمتوں پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، نعمتوں کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما۔ پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب ہمارے آقا کو مقام محمود عطا فرما۔ پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، علماء، محدثین، مفسرین، فقہا، اپنے دین کے خداموں کی اے اللہ حفاظت فرما اور انہیں امت کی طرف سے بہترین جزا اور بہترین بدلہ عطا فرما۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی